اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے لفظ کے روشن بیانیے کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا یہ اگلا مرحلہ اور عصر حاضر میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور مشکلات کی نشاندہی، اس سے متصل والے یعنی اس سے قبل جو اس سے متصل پہلے والا پروگرام تھا، اس کے پچھلے والا پروگرام تھا، اس میں ہم تقریباً 5 کے قریب مسائل بیان کر چکے ہیں۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات یاد ہے کہ یہ تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے کی صورتحال ہے، جو مسلسل کئی اشروں سے بلکہ شروع سے چلی آ رہی ہے، لیکن واضح نشاندہی اس کی ہونے کی مدت کو بھی 8-10 سال ہو چکے ہیں۔ ان مسائل کی جو مختلف فورموں پر اٹھائے جاتے رہے ہیں، مختلف قسم کی کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، اس میں ہمارے ہاں وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام بھی سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسوں میں بھی اس قسم کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ سلسلہ ماضی سے شروع ہے اور اب تک جاری ہے، اور امت مسلمہ کو مسائل کے حوالے سے کانفرنس ہوتی رہتی ہے۔ برادر ایمان، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ہم 4-5 مسائل کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اب چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے نزدیک سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ اہمیت ہے کہ یہ اپنی قومی مجموعی آمدنی کا صرف 0.5% سائنس اور ٹیکنالوجی پر صرف کرتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ اب مزید قسم کچھ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے جو اتنی نہیں ہے جس سے سراہ جا سکے، بس ایک سمت متعین ہوئی ہے، کچھ تھوڑا سا بیداری کی لحاظ معمولی سی پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 7، بھرپور معدنی وسائل کی مالک اسلامی دنیا مفروق الحالی کا شکار ہے۔ اس کی نشاندہی وزیر اعلیٰ بلوچستان، پاکستان کے صوبہ بلوچستان وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بھٹی بھی کر چکے ہیں کہ وہاں پر وہ صوبہ معدنیات سے مالومال ہے، وہاں پر اربوں خربوں روپے کی دولت چھپی ہوئی ہے، اسے ہم اپنے ملک کے حوالے سے امت مسلمہ کی حالت کے سوار کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، اس طرف توجہ کی جانی چاہیے۔ اور ہمارے وسائل یعنی تقریباً تمام مسلم ممالک کی مجموعی قومی پیداوار تقریباً 12,000 ارب سالانہ تھی، اور اب اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے۔ فرانس کی آج سے 8 سال پہلے مجموعی قومی پیداوار 15,000 ارب ڈالر، جرمنی کی 24,000 ارب ڈالر، جاپان کی 55,000 ارب ڈالر سالانہ تھی۔ بلکہ اب ان 3 ممالک کا جی ڈی پی 94,000 ارب ڈالر بنتا ہے، جو سارے اسلامی ممالک کی جی ڈی پی سے تقریباً 8 گنا زیادہ ہے۔ یہ بہت تشویش کی اور قابل غور ہمیں بات ہے، جو ہماری قوم کو سامنے رکھنی چاہیے، مسلم امت کو سامنے رکھنی چاہیے۔ انڈونیشیا نمبر 8، انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے اسلامی ممالک کی آبادی دنیا بھر کی آبادی کا تقریباً چوتھا حصہ ہے۔ عالم اسلام لگ بھگ 3 کروڑ مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ 5 اسلامی ممالک سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران کی دریافت شدہ تیل کے ذخائر 3.458 بلین بیرل ہیں، لیکن دنیا کی برآمدات میں ہمارا حصہ صرف 7.5% ہے۔ عالمی منڈی میں ہمارا حصہ 5% سے بھی کم رہا ہے۔ نمبر 9، اتحاد و یکجہتی کا یہ عالم ہے کہ مسلم ممالک کی باہمی تجارت ان کی مجموعی تجارت کا صرف 10% ہے، گویا 90% تجارت پر اغیار کا قبضہ ہے، مسلم ممالک کا قبضہ نہیں ہے۔ ہمیں اس پر تشویش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی منصوبہ بندی کرتے وقت اس طرف مسلم امت کو جار کرنا چاہیے، اپنے ذرائع کو اپنی خود انحصاری کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت آپ نہ بدلے۔ ہمیں اللہ کا لاڈلا ہونے کا صرف ہم اپنے طور پر اللہ کے لاڈلے نہ بنے۔ اللہ نے ایک اصول، ایک میزان، ایک ترتیب متعین کر رکھی ہے کہ جو بھی اس اصول، اس میزان، اس ترتیب پہ عمل کرے گا وہ لازمی طور پر اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت خالق کائنات کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اس حوالے سے نہیں کرتا کہ کوئی اس کو مانتا ہے یا اس کے نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ سلسلہ علیحدہ ہے، لیکن بحیثیت رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر ترقی کا حق دیا ہے اور اس کے لیے اصول و ضوابط متعین کر رکھے ہیں۔ جو بھی قوم، جو فرد، جو افراد، جو گروہ اللہ تعالیٰ کے متعین شدہ قوانین ضوابط پر عمل کرے گا وہ لازمی طور پر اس دنیا میں آگے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا یعنی پردہ ڈالے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھی راہ پر چلیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔